بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کے کچھ ثمرات ہیں جو اس واقعے کے اعلان کے مقاصد میں سے بھی ہیں، جیسے کمزور ایمان والوں، شک کے شکار ہونے والوں اور تردد میں الجھنے والوں کی امت مسلمہ سے علیحدگی اس واقعے کے اظہار کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ واقعہ معراج کو سنتے ہی بہت سے لوگ اسلام لائے، جبکہ بعض کفر کی طرف لوٹ کر مرتد ہو گئے۔ ایسے کمزور ایمان والوں کا امت کے ساتھ رہنا قوت کا ذریعہ کبھی نہ ہوتا، بلکہ کمزوری کا سبب ہی ہوتا۔ وہ مکی صحابہ جو ایمان لائے اور انہوں نے سخت قسم کے حالات کا صبر و استقامت سے سامنا کیا، انہوں نے جسمانی تکلیفوں اور ذہنی پریشانیوں پر صبر کیا، انہوں نے تمام آزمائشوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ان صبر کرنے والوں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والوں نے اپنے آپ کو تمام مادی رغبتوں اور تمام خواہشات سے نجات دلوائی، اور پھر ان کے نفوس پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ان لوگوں کے کندھوں پر نئی اسلامی مملکت کا قیام لکھا جا چکا تھا، اور ان صحابہ کے لیے لازم تھا کہ وہ تمام ممکنہ ذمہ داریوں کے لیے تیار ہو جائیں، اور ان کے لیے لازم تھا کہ وہ ہدایت کے راستے پر آنے والی ہر رکاوٹ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر ڈٹ جائیں۔ ان مکی صحابہ کا تصفیہ انتہائی ضروری تھا، اور واقعہ معراج کا اعلان اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، تاکہ دلیل اور بصیرت کی بنا پر جو جانا چاہے چلا جائے، اور جو اسلام کے دامن سے وابستہ رہنا چاہے وابستہ رہے۔ ایمان والا کبھی ملت سے جدا نہ ہوگا، خواہ کیسے بھی حالات ہوں۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہر خبر پر ایمان رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر دیتے ہی اس خبر کی تصدیق کرے گا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے بہترین مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی تردد اور شک و شبہ کے یہ اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اے مکہ والو، اس میں کون سی بات تعجب انگیز ہے؟ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زمین پر دن یا رات کے ایک مختصر سے حصے میں آسمان سے خبر آتی ہے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ واقعہ جس پر تم تعجب کرتے ہو میرے لیے کوئی تعجب انگیز بات نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی مطلق ایمان کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ صدیقیت ایمان کے اعلیٰ ترین مراتب میں سے ایک ہے، جسے صرف وہی پا سکتا ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ اتنا جہاد کیا ہو کہ وہ عام لوگوں کے ایمان سے کہیں آگے بڑھ گیا ہو، اس کا ایمان اس درجے پر فائز ہو گیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی بارگاہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہوئے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کے معاملے میں اس کی رضا کے راستے پر گامزن ہو۔ جمیع امت مسلمہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے حوالے سے یہی مطلوب ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری طرح سر تسلیم خم کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خبر کی دل و جان سے ایسی تصدیق کرے جو اسے عمل پر برانگیختہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے ہر حکم پر عمل کے لیے ابھارے، اور اس کے علاوہ ہر اس چیز سے رکنے پر ابھارے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ امت سے ایک ایسی ہی مثبت تصدیق مطلوب ہے جو امت کے لیے مطلوبہ عزت کے حصول کا ذریعہ ہو، اور امت سے ان انحراف کرنے والوں کو نکال باہر کرے۔
معراج کے دوران اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی انعامات ہیں، اور ان سب میں سے عظیم ترین انعام معراج کی رات تمام مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی تجلی نماز ہے۔ ہم اپنی کوتاہی اور سستی اور عجز کے سبب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو معراج کی رات ہمیں عطا ہوئی۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ نماز اس کے ساتھ تعلق کی کیفیت، اس کا طریقہ اور اس کا وسیلہ ہے۔ یہ وہ عظیم ترین لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق استوار ہوتا ہے۔ یہ لمحات خواہشات، فتنہ اور مادیت کی دنیا سے مکمل طور پر کٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ مناجات کے ذریعے وابستگی کے لمحات ہیں، تاکہ انسانی نفس انعام عطا فرمانے والے رب کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور قرب کی سعادت حاصل کر سکے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین سے تعلق چھوڑا۔ نماز قائم کرنا دین کو قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا تعلق استوار کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وہ بلند شان اور عظیم ہدف اور سعادت کاملہ ہے جس کے لیے اہل ایمان بھرپور کوششیں کرتے ہیں، تاکہ وہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معراج کو حاصل کر سکیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ سے قرب کا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ یہ ایسا براق ہے جس کے ذریعے بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے دوری کو انتہائی تیز رفتاری سے طے کرتے ہوئے اس بندہ نواز کی بارگاہ تک پہنچتا ہے اور اس کی بارگاہ سے انعام پاتا ہے۔ یہ اور ایسے ہی رنگ و بو کے دیگر چند دریچے واقعہ معراج سے حاصل ہونے والے سبق اور ربانی اشارات ہیں جو ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے، اور ہمیں ان امور میں غور و فکر کے ساتھ انہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بلند آفاق اور عظیم ربانی فضاؤں کا ذکر فرمایا ہے، ان بلندیوں کا ذکر فرمایا جن کے حصول کی تمنائیں تھک ہار کے واپس ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا، جنت الماوا اور اپنی عظیم نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مراتب کا ذکر فرمایا جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، رُتَبٌ تسقط الامانی حسرا دونہا وما وراءہن وراء، یعنی آپ کو ایسے بلند مقامات عطا ہوئے جن کے حصول میں ناکام ہونے والی آرزوئیں سراپا حسرت بن کر ان کے سامنے جا گرتی ہیں، جبکہ آپ کو عطا کیے گئے ان مراتب کے بعد بھی آپ کی عظمتوں اور بلندیوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکوک و شبہات پھیلانے والے لوگوں سے دور ہٹ کر رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر یوں دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔